السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کی خاص عنایت ہے، اس کا خاص کرم ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو رمضان مبارک کی گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد عید الفطر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عید الفطر کے بعد آج یہ عید الفطر کے بعد شوال کا پہلا جمعہ ہے. تھوڑی زبان کٹا دیں. شوال کا پہلا جمعہ ہے. رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات و سامعین، خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان مبارک کی گھڑیوں میں محنتیں کی، کوششیں کی، عبادتیں کی اور اپنے رب کو منانے کی جستجو میں رات اور دن کو گزارا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تھی. الحمدللہ. دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین اعلان کرتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. کیا دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، رب العالمین تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. رب العالمین تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، رب العالمین تمہارے لیے تنگ دستی کا ارادہ نہیں رکھتے، پریشان کرنا رب کا ارادہ نہیں ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم گنتی کے دنوں کو پورا کرو اور تم رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہماری تربیت کی تھی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. یہ تقوی کا انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ پرہیزگار بندے، متقی بندے، صالح بندے، یہ میرے قریب تر بندے ہیں، اور یقیناً میرے سمیت سارے چاہتے ہیں کہ ہم رب العالمین کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں. تو قرب تبھی ملے گا کہ جب ہم رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، ان کو جس طرح گزارنا ہے اس طرح گزاریں گے، اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کے اندر رب کا ڈر اور خوف پیدا کریں گے. تقوی والی چادر کو اوڑھ لیں گے، تقوی والی چیز کو اختیار کر لیں گے، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہوئے، اپنے رب سے ڈر ڈر کے رکھتے ہوئے اطاعت میں اطیع اللہ و اطیع الرسول والی زندگی گزاریں گے. تو رب العالمین کہتے ہیں یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری. اور اس طرح کرو گے تو رب العالمین تقوی کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور چیز عنایت کر دے گا. وہ کیا ہے کہ تمہیں شکر والی زندگی بھی عطا کر دے گا. تقوی بھی مل گیا، شکر گزاری بھی مل گئی، تقوی پرہیزگاری بھی مل گئی، رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کا بندہ شکر کرنا بھی شروع ہو گیا، اللہ کا الحاکمین کا قرب بھی مل گیا. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے. حضرات، رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا. اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نیک بندوں کی چند صفات کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا، اور یہاں پہ میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کے رمضان کے پہلے دن سے لے کے رمضان کے آخری دن تک اپنی عبادات کا محاسبہ کرتے ہوئے جو بھی آج مسئلے ہم نے سمجھنے ہیں، سیکھنے ہیں، سننے ہیں، رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک کے اپنے معمولات کو ہم سامنے رکھیں گے. اپنے دن کے ذکر و اذکار کو، اپنے دن کی عبادات کو، رات کے قیام اللیل کو، رات کے قرآن سننے اور سنانے کو، رات کی دعاؤں کو، ہر چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے. اپنی سحری سے لے کے افطاری تک، افطاری سے لے کے اگلے دن کی سحری تک، یعنی کہ رمضان کے 24 گھنٹے ہم اپنے سامنے رکھ کے، اور اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آج جو انعامات یا آج جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کا ہم ذکر سنیں گے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ان سارے دنوں کو سامنے رکھیں. رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی چند صفات کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ خشیت اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں.
والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ کہ جو رب کے دیے ہوئے مال میں سے جب اس کے راستے میں ضرورت پڑنے پر خرچ کرتے ہیں، واجلۃ قلوبهم، تو ان کے دل ڈرتے ہیں، کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ انہم الی ربهم راجعون، کہ بے شک وہ اور ان کا سارے کا سارا مال و متاع اس رب کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل گئے، سبقت لینے والے بن گئے۔ حضرات اما جی عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کے اسی مقام کے متعلق پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربهم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے مراد والا کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری عائشہ، ان آیات سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو شرابی ہیں، جو زانی ہیں، جو کبابی ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو ڈکیتیاں کرنے والے ہیں، بلکہ یہ تو رب العالمین نے اپنے ایمان والے اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو رب کے دیے ہوئے مال میں سے رب کے راستے میں ضرورت پڑنے پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں وجلت قلوبہم، ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی محنتوں کو، کہیں ان کے تعاون کو، کہیں ان کے صدقوں کو، کہیں ان کی خیرات کو، کہیں ان کے زکوٰۃ کو رب العالمین کہیں ضائع ہی نہ کر دے۔ یہ ان کے دلوں میں خدشہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان والے بندے، مومن بندے اگر کوئی رب کی طرف سے توفیق مل جانے پر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کو دنیا کے سامنے بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرتے، اس نیکی پر وہ اتراتے نہیں ہیں، اس نیکی پر وہ اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، یہ دونوں کو حکم دیا تھا باپ اور بیٹا کو کہ میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ جب انہوں نے گھر بنا لیا، تعمیرات مکمل ہو گئی، باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو جو تیری طرف سے ڈیوٹی تھی، تیری طرف سے ہماری ذمہ داری لگائی گئی تھی، جو تو نے ہمیں کام سونپا تھا، اے اللہ آج اس ذمہ داری کو ہم نے بخوبی ادا کر دیا، ہم نے وہ کام کر دیا، اے اللہ اب اس کو ضائع مت کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ یہاں پہ ایمان والے بندوں کی صفتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مومنین کی، مومنات کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نے پورے مہینے عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، دعائیں کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقے دیے، زکات دیے، فطرانے دیے، سب کچھ کیا، اس کے باوجود ان کے دلوں میں ایک اجلت ہے، ان کے دلوں میں ایک خشیت ہے، ایک ڈر ہے، ایک خشیت والا مادہ پایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کہیں ہمارے وہ تمام عملوں کو ضائع ہی نہ کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ رب ہمیں مایوس نہیں کرے گا، وہ رب ہمیں جو ہم نے عبادات کی ہیں ان عبادات کے اجر سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، ہم نے رمضان میں 5 نمازوں کا اہتمام کیا، بلکہ 5 نمازوں کے ساتھ ایک چھٹی نماز جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم نے اس کا بھی اہتمام کیا، ہم نے ذکر و اذکار میں بھی پابندی کی، ہم نے نیکیوں میں بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے آگے لے جانے کی کوشش کی، ہم نے صدقے بھی دیے، دیگر نیکی کے جتنے بھی کام کیے۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہی ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کی، بلکہ عید الفطر بھی بڑی دور ہے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، جیسے ہی پتا چلا کہ کل عید ہوگی، ان کی زندگی کا پاسا ہی پلٹ گیا، ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی، ان کی زندگی کی وہ ساری رونقیں ختم ہو گئی، اور ان کی زندگی کا دستور حیات ہی چینج ہو گیا، ان کی زندگی کا ٹریک ہی چینج ہو گیا۔ کیسے؟ ہم نے دیکھا ہوگا جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، میڈیا پہ خبر آئی کل عید ہوگی، ہمارے اپنے ہی گلی محلوں کے اندر گانے بجانے شروع ہو گیا کہ نہیں؟ آلات موسیقی دکانوں پہ، گھروں میں، رکشوں میں، گاڑیوں میں، اور ہمیں بازاروں کے اندر تو رش ایسے نظر آ رہا تھا جیسے بازار کے اندر جانا پتہ نہیں کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ یار آپ کی بہن ہے ہماری بھی عزت ہے، آپ کی بیوی ہے ہماری بھی عزت ہے، آج کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کریں گے، اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرے گا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرے گا، کیوں جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن آج اگر کسی کی عزت پر گندی نگاہ ہے تو پھر اپنی عزت اس کو ذرا پہلے سامنے رکھیں۔ آج کسی کی عزتوں پر گندی نظر ڈال رہے ہیں تو یہ سوچیں آپ کے گھر میں بھی عزتیں موجود ہیں، آپ کسی پر نظر ڈال رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے گھر کی عزتوں پر نظر ڈالنے کے لیے اگر رب نے کسی کو وہاں پہ بھیج دیا تو کیا کرو گے؟ محاسبہ کریں اپنا۔ حضرات بازاروں کے اندر چلے جائیں، یہ وہ بازار
جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کائنات کی سب سے گندی ترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ کسی کو کہہ دیا جائے نا یار جمعہ ہوتا ہے، جمعہ والدین مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، تو مرد حضرات سارے دن صبح سے لے کے شام تک اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، رات کو وہ بیچارے تھکے ٹوٹے آتے ہیں اور آ کے وہ کھانا شانا کھا کے انہوں نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے اس چیز کی فکر میں کہ صبح ہم نے دوبارہ پھر کام پہ جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو ٹائم دینا ہے۔ تو گھر میں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک ماں کا رول، ماں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ماں کے کھاتے میں کچھ شے ہوگی تو ماں کچھ دے گی نا۔ ماں کی گود میں اگر علم ہوگا، اگر علم کی میراث ہوگی، گلاس کے اندر پانی ہو تو پینے والے کو سیر کر دیتا ہے، گلاس کے اندر اگر پانی ہو تو پینے والے کی پیاس کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر خالی گلاس ہو پینے والا اس کو جناب سارا دن ساری رات بھی منہ کے ساتھ لگائی رکھے، فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ ماں کو اگر اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے اور خاص طور پہ دین کے علم سے نوازا ہے تو اللہ کی قسم اولادیں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کردار پیش کرتی ہیں، پھر اولادیں محمد بن اسماعیل البخاری بنتی ہیں۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ میں ہی کچھ نہیں، ماں کی گود میں ہی کچھ نہیں، ماں کی گود علم کے میراث سے خالی ہے، ماں کے پاس سوائے دنیا کے علم کے دین کا علم ہے ہی نہیں، تو کیا دے گی اپنی اولاد کو؟ ہم کہتے ہیں کہ مساجد ہیں، مساجد ہیں، یہاں پہ دروس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، اپنے گھروں کی عزتوں کو بھیجیں، اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت کریں۔ نہیں جی قاری صاحب تانوں کی پتا ہے فتنے کا بڑا ڈر ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، تسی سنیا نہیں؟ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ ہے مسجد میں آنا، وہاں پہ مردوں کا اختلاط، عورتوں کا اختلاط، آپس میں مل جل کے، کیوں جی یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہے خواتین الگ ہیں مرد الگ ہیں؟ اچھا جی مسجد جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ قرار دیا ہے، آج کا مسلمان، بلکہ یوں کہیں آج کا نام نہاد مسلمان، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس نبی سے محبت اور عشق کے دعوے کرنے والا، اس نبی پر اپنے تن من دھن اور قربان کرنے کے نعرے لگانے والا، آج اس نبی کی زبان پر اتنا ایمان رہ گیا ہے جس نبی نے کائنات کی سب سے عظیم جگہ مسجد کو قرار دیا، یہاں پہ یہ اپنے گھر کی عزت کو بھیجنے کے لیے اس کی زبان پر یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ یار نہیں فتنہ ہے، اور جس جگہ کو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی گندی ترین جگہ قرار دیا ہے، اس جگہ پر یہ اس کو بھیجنے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتا، جس کو بازار کہا جاتا ہے۔ بازار کے اندر مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپک چپک کے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کی غیرت مر چکی ہوتی ہے، اور جہاں پہ اس کی غیرت کو، یہاں پہ اس کے دین کو، یہاں پہ اس کے علم کو ایک سبق ملنا تھا، جہاں پہ اس کی تربیت کا ایک راز ملنا تھا، وہاں پہ اس بد نصیب کو فتنہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں دین کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی سچی محبت اللہ میں نصیب فرمائے۔ حضرات رمضان گزر گیا، کئی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے گزر جانے کے ساتھ اپنی نمازوں کو بھی گزار دیا، اپنے ذکر و اذکار کو بھی گزار دیا، اپنے تسبیحات کو بھی گزار دیا، جبکہ محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کہتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور یہ یأتیک الیقین سے مراد مفسرین نے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کا ملاقمین کہہ رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام رب کی تسبیحات بیان کرو، اس میں صرف رمضان کا ذکر نہیں کیا گیا، غیر رمضان کا بھی ذکر ہے، صبح و شام اس رب کی تسبیحات کا ذکر کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف اور مگن رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے آنے تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں مگن اور مصروف رکھو۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کی نظر میں وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحبہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انسان کا وہ عمل کہ جس پر انسان کی ہمیشگی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر اس کی ہمیشگی ہو، اللہ احکم الحاکمین کی نظر میں یہ انسان کا عمل محبوب ترین عملوں میں سے۔ مثال کے طور پہ مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، ایک بندہ ڈیلی کا ایک رکوع پڑھتا ہے قرآن مجید کا اور اس پر اس کی ہمیشگی ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ایک رکوع اس نے ڈیلی پڑھنا ہے، ہمیشگی ہے، اللہ کا منحکمین کو یہ اس کا عمل بڑا پسند ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان جو ہفتوں ہفتوں پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن اب پڑھنے پہ آئے ایک پارہ دو پارے تین پارے چار پارے پڑھ گیا اور پھر اگلے کئی ہفتے پرواہ ہی نہیں، ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ رب العالمین کی نظر میں محبوب ترین عمل وہ ہے چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، تم استقامت اختیار کرو، کوئی بھی عمل کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو نا، بے شک تھوڑا کرو لیکن ہمیشگی اختیار کرو۔
نیکی کا کوئی بھی کام کرتے ہو بے شک تھوڑا کرو لیکن اس پر ہمیشہ اختیار کرو. ہاں دین نے جو کام پابندی سے جتنے کرنے کا حکم دیا اس میں ہم نے کمی بیشی نہیں کرنی. مثال کے طور پہ نمازیں کتنی ہیں تو ملا ثانی رابطہ کریں ہمیشہ کرنی لیکن اسی طور 5 بجائے 3 کر لینے نہیں. جس پر پابندی لگا دی ہے, جس کی تعداد متعین کر دی ہے, جس کی حد متعین کر دی ہے وہ اتنا ہی کرنا ہے. قرآن ہے جس کی حد متعین نہیں کی گئی. ڈیلی آپ صدقہ کرتے ہیں کوئی حد متعین نہیں کی گئی, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں آپ کو لمٹ نہیں بتائی گئی کہ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس پر ہمیشہ کرنی, اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاعْمَلُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ, یقین جانو تمہارے بہترین عملوں میں سے سب سے بہتر عمل الصلاۃ کیا ہے, نماز ہے. تم نیکی کے جتنے بھی کام کرتے ہو نا ان میں ہمیشہ اختیار کرتے ہو, اللہ تمہیں استقامت دے دیتا ہے. ان سارے کے سارے کاموں میں جو رب کی نظر میں سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے, الصلاۃ. بندے نے فرض نماز پڑھی ہے, فرض نماز کے ساتھ یہ نوافل کا اہتمام کر لے. نماز سے پہلے کی سنتیں, نماز سے بعد کی سنتیں, نماز کے بعد کے نوافل, ان کا اہتمام کر لے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, رب العالمین سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے, نماز کا حساب ہوگا. اور اگر اس کے فرائض میں سے کچھ کمی ہوگی جو اس نے اپنی زندگی میں نوافل ادا کیے ہوں گے, رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کے نوافلوں کو دیکھا جائے, اس کے نوافلوں کو لیا جائے گا. رب العالمین کہیں گے میرے اس بندے کے نوافلوں کو پکڑیں اور اس کو فرائض کے مقابلے میں رکھ کے, فرائض کے برابر کر کے جو اس کی کمی بیشی ہو رہی ہے اس کو پورا کر دیں. اللہ کا ملاکمین یہ فرائض جو اس نے پڑھے تھے, یہ جو نوافل اس نے ادا کیے تھے, یہ جو اس نے سنتیں ادا کی تھی, نوافل اور سنتیں ادا کرنے پر اللہ کا ملاکمین نے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا. لیکن جڑے بندے نے کبھی پڑھے ہی نہ ہوں, تو جنہیں کبھی فرائض بھی پورے نہ پڑے ہوں, اللہ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات رمضان گیا ہے, رب وہی ہے. رمضان ختم ہوا ہے, رب العالمین سے ہماری جو محبت ہے وہ ختم نہیں ہوئی. رب العالمین کے جو ہماری طرف سے وعدے تھے وہ ختم نہیں ہوئے. رب کے انعامات کی بارشیں ختم نہیں ہوئی. اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اور جو نیک اعمال ہم رمضان میں کرتے رہے ہیں ان پر ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اللہ کا ملاکمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے استقامت اختیار کی. استقامت کیا ہے, جو رمضان میں یہ کام کرتے رہے ہیں, رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے ان کاموں کو چھوڑا نہیں ہے, استقامت اختیار کرتے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کا ملاکمین کہتے ہیں وہ یہ عمل کرتے رہے, بے شک پریشانیاں آئیں, تنگ دستیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, انہوں نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی, یہ استقامت اختیار کرتے رہے. اللہ کا ملاکمین کو ان کا یہ استقامت والا عمل اتنا پسند آیا, رب العالمین کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, ہم ان پر فرشتوں کو اتارتے ہیں اور وہ فرشتے آ کے ان کو تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. غم نہیں کرنا, افسردہ نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. وابشروا بالجنہ, ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. التي كنتم توعدون, جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. حضرات آج دنیا کی زندگی میں کوئی بڑا عہدیدار کسی کا دوست بن جائے, کسی کے کندھے پر, کسی کے ہاتھ پر وہ تھپکی لگا دے, پریشان نہیں ہونا, میں تیرے ساتھ ہوں. بندہ پھولا نہیں سماتا, فلاں ایم پی اے نے, فلاں ایم این اے نے, فلاں وزیر اعظم نے, فلاں صدر نے, فلاں چوکیدار نے, فلاں صدر نے, فلاں بڑے عہدیداران نے میرے کندھے پر تھپکی ماری ہے, اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اس نے مجھے تسلی دی ہے, پریشان نہیں ہونا, میں تیرے ساتھ ہوں. حضرات جس کو تسلی دینے کے لیے رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے کہ جاؤ جا کے میرے بندے کو میری طرف سے تسلی دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس بندے سے بڑا خوش نصیب اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کہتے ہیں کام کیا کرنا ہے, جو نیک کام تم کرتے رہے ہو نا صرف ان پر استقامت اختیار کرنی ہے. استقامت اختیار کرنا تمہارا کام ہے. پریشانیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, ان کو اگنور کرنا تمہارا کام ہے. رب العالمین کہتے ہیں ہم فرشتوں کو اتار دیں گے, فرشتے تمہارے لیے جنت کی بشارتیں تمہارے لیے لے کے آئیں گے اور ساتھ میں کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جب تم مر کے اس دنیا سے آگے اپنے رب کے پاس جاؤ گے نا, ایک رب کی طرف سے پیغام اور سن لو, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اگر اس طرح زندگی گزارو گے رب تمہیں جو وہاں پہ مانگو گے رب تمہیں عطا کرے گا. یہ آج تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں جاؤ گے جس چیز کی خواہش کرو گے, خواہش کرنے کی دیر ہے, سوچنے کی دیر ہے, دل میں خیال آنے کی دیر ہے, ذہن میں سوچنے کی دیر ہے, فوراً سے وہ چیز حاضر خدمت کر دی جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جنت کی ایک جھلک آپ سب کے سامنے رکھ دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جنت میں بیٹھا ہے, جنت میں بیٹھا ہے, تخت پر بیٹھا ہے, بڑی خوبصورت اس کی جنت ہے, بڑا خوبصورت اس کا محل ہے, چھوٹے چھوٹے غلمان
چھوٹے چھوٹے نوکر چاکر اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں دودھ کے جام پکڑے ہیں، شرابن طہورا کے جام پکڑے ہیں، پانی کے گلاس پکڑے ہیں، یہ اس کے دائیں پیچھے آگے پیچھے بھاگ پھر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ غلمان رب نے ان پر بطور نگران اور بطور نوکر ان پر رب نے ان کو مہمان نوازی کے طور پر عطا کر دیے۔ یہ بندہ بیٹھا ہے، اچانک اس کی نظر پڑی، سامنے انگور لگا ہے، سامنے انار لگا ہے، سامنے سیب لگا ہے، کوئی بھی درخت لے لیں، کوئی بھی پھل لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے اوپر والی ٹہنی پہ لگا ہے۔ اس کے دل میں خیال ہے کتنا خوبصورت ہے، کاش میں اس کو کھا نہ لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان نے اعلان کیا، وہ ٹہنی لپک کے اس کے منہ کے پاس آ جائے گی۔ سبحان اللہ سے بول رہے ہو، جنت کی بات کر رہا ہوں اور نبی علیہ السلام کی بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس نے سوچا ہی ہے، وہ ٹہنی لپکے گی، اس کے منہ کے پاس آئے گی اور اپنی زبان میں ہاتھ سے وہ پھل بول کے کہے گا مجھے توڑو اور کھا لو۔ یہ اس کو توڑے گا اور کھائے گا، ابھی اس کو توڑے گا، اس کی جگہ پہ فوراً سے اس سے خوبصورت پھل اللہ اور لگا دے گا۔ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی وہاں پہ چاہیں گے رب العالمین تمہیں وہاں پہ عطا کرے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہے تمہارے لیے، جو تمہارا رب بخشنے والا ہے، جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ حضرات اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ساری مہمان نوازی ہمیں ملے تو کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں، نیک کام جو کیے ہیں، ہم نے غیر رمضان بھی انشاءاللہ ان پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ ہماری اس استقامت کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے اعلان کر دے گا کہ اے میرے بندے ہمارا ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے فرشتے بطور نگراں تمہارے ساتھ ہیں، اور پریشان نہیں ہونا۔ دنیا میں بے شک پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تیرا کام ہے صبر کرنا، اور جب مر کے میرے پاس آؤ گے نا ایسی جنت کا وارث بناؤں گا، وہاں پہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، جہاں پہ ہم نے اپنی وہ تمام نیکیوں والے معاملے کو کنٹینیو رکھنا ہے، وہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا کرنی ہے۔ دعا تقریباً کئی ساتھیوں کو آتی ہوگی، لیکن نہیں آتی تو دعا سننے کے بعد اس کو یاد کریں۔ جو ساتھی چاہتے ہیں جمعے کے بعد میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ کیوں جی؟ یہ جو رمضان میں ہم نے محنتیں کی ہیں، رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، جو ذکر و اذکار کیا ہے، جو بھی نیکی کے کام کیے ہیں، یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کیے ہیں جی کہ اللہ کی توفیق کے بل بوتے پہ کیے ہیں؟ یقیناً اس مالک نے ہمیں توفیق دی، اس مالک نے میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا، اس مالک نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اس مالک کا فضل ہوا، اس مالک کا کرم ہوا، اس مالک کی عنایت ہوئی، اس مالک نے ہمیں طاقت دی، اس مالک نے ہمیں فضل دیا تو ہم یہ سارے کام کر پائے۔ اب ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ اتنا پیارا مہینہ گزرا ہے، تو نے ہمیں توفیق دی، تو نے ہمیں ہمت دی، تو نے ہمیں استطاعت دی، تو نے ہمیں قوت دی، اور تیری دی ہوئی استطاعت اور قوت کے بل بوتے پر ہم نے نیک کام کیے۔ اے اللہ اب نیکی کے راستے پر چل تو پڑے ہیں، اب اس ٹریک پر آ تو گئے ہیں، اے اللہ اب اس نیکی کے راستے پر آنے کے بعد ہمارے دلوں کو کہیں ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو اس ہدایت والے راستے سے پھیر نہ دینا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو مضبوط کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بڑی کرتے ہیں، آخر اس دعا کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعیہ من اصابع اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلمہ یہ دو انگلیاں ہیں نا، دو انگلیاں، اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہوتا ہے، رب العالمین جس طرف چاہے اس کو پھیر۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو رب نے معصوم بنایا ہے، جو دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرنے والے، جن کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی وہ رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ دے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ میں اور آپ ذرا اپنے اپنے گریبان میں جا کے سوال کریں کہ کیا ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ ہمارا دل بھی رب کی انگلیوں میں ہے۔ ہم نے آج یہ دو دعائیں سیکھ کے جانی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت کے آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اور دوسرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دو دعائیں ایک قرآن کی آیت ہے، ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ دو دعاؤں کو ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے۔ آزاد اس کے ساتھ شوال کا مہینہ جاری ہے، شوال کے 6 روزے بھی ہم نے انشاءاللہ رکھنے ہیں۔
شوال کے 6 روزوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس بندے نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، جس بندے نے کیا کیا، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد اس بندے نے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو یہ شوال کے 6 روزے رکھنے پر اتنا ثواب عطا کرے گا گویا کہ اس بندے نے پورا سال ہی روزے رکھ کے گزارے، پورا سال اللہ احکم الحاکمین اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کرے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو، سستیوں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہمیں پکا سچا محب رسول بنا دے، اللہ ہمیں سچا اطیع اللہ و اطیع الرسول والی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، جس طرح ہم رمضان میں محنتیں عبادتیں کرتے رہے ہیں، اللہ غیر رمضان بھی ہمیں وہ ساری کی ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے موجود ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، اور رمضان میں بہت سارے گناہوں سے انہوں نے رو رو کے رب سے معافی بھی مانگی، لیکن کئی بد نصیب ایسے ہیں کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد وہ یا تو نئے گناہوں کی طرف لپک گئے یا وہ اپنے گناہ جن کی انہوں نے توبہ کی تھی انہی گناہوں کو انہوں نے دوبارہ سے پھر کرنا شروع کر دیا، انہی گناہوں کو دوبارہ انہوں نے پھر کرنا شروع کر دیا۔ گناہوں کی طرف لوٹنا، اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والوں، نبی علیہ السلام نے مثال دے کے بات کو سمجھایا، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے اتنی محنت کر کے ایک مضبوط دھاگے کو تنا، پرانے زمانے سے نا تھوڑا 10-15 سال پیچھے چلے جاؤ، کھڑیاں چلتی تھی، کھڑیاں جہاں پہ دھاگا بنتا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے کھیس چتریں اور اس طرح کی ساری چیزیں بنتی تھیں، وہ عورتیں بڑی محنت کرتی تھیں، وہ دھاگا لگاتی تھی اور اس دھاگے کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس میں طرح طرح کے رنگ برنگے دھاگے بھرو کے اس کے ڈیزائن بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو اس عورت کی طرح مت بناؤ کہ جس نے اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی مشقت کرنے کے بعد ایک دھاگے کو سوتا، اس کو مضبوطی سے اس نے باندھ دیا، اس کو ٹائٹ کر دیا اور اس کے بعد کسی بات کا غصہ ہے اس نے سارے کے سارے دھاگے کو کاٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اس عورت کی طرح نہ بنا لو کہ تم لوگوں نے اتنی محنت کی ہو، تم لوگوں نے اتنی توبہ کی ہو، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی جستجو اور کوششیں کی ہو، سارا کچھ کرنے کے بعد جب رب راضی ہو جائے، رب کے راضی ہونے کے بعد تم دوبارہ پھر انہی گناہوں کو کرنے شروع کر دو، یہ اس عورت کی طرح ہے جس نے اپنی محنت کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ تم لوگوں نے بھی اگر ایسا کرنا شروع کر دیا، سمجھے تمہاری محنت بھی ضائع اور بیکار ہے۔ اگر میں اور آپ ہمیشہ اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں تو ان گناہوں سے جن سے ہم نے توبہ کی ہے ان کو پکا پکا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اور کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، لوگوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کرنے والے کام کرو، وہ کرنے والے کام کیا ہیں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط سے مضبوط قلعے بنا لو، اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے نا کہ تمہیں یہاں پہ موت نہیں آ سکتی، اینما تکونوا یدرککم الموت، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ موت آ جائے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بے شک تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر ہی جا کے اپنے آپ کو بند کر لو، رب نے اگر وہاں پہ تمہاری موت لکھی ہے تو موت وہاں پہ بھی آ جائے گی۔ حضرات کسی کو علم نہیں ہے کہ کب موت کا پیغام آ جائے، کسی کو علم نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہو رمضان میں اگر رب کو منایا ہے تو یہ رب ایسے ہی ہم سے صلح کی حالت میں ہی رہے، اور جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس ہے یہ صلح والا معاملہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے، یہ صلح ایسے ہی برقرار رہے، ہمارا رب آج ہم سے اگر راضی ہے تو مرتے دم تک رب العالمین ایسے ہی ہم سے راضی ہو، اور جب اسی طرح ہم زندگی گزارتے گزارتے ہماری زندگی کا خاتمہ اسی انداز میں ہو گیا تو سوچے نا پھر موت کتنی پیاری ہوگی۔ رب راضی ہے، رب سے صلح ہے، رب خوش ہے، فرشتوں کی طرف سے یہ پیغام، رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ فرشتوں جاؤ جا کے میرے بندے کو خوشخبری دے دو، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جب اس انسان کی اس طرح کی زندگی گزری ہوگی، نیکیوں پر استقامت اختیار کرتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، ان سارے اعمال پر اس کی زندگی گزری ہوگی، تو موت تو پھر ایسی ہوگی نا جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان کے پاس خوبصورت شکل میں آتے ہیں، جنتی لباس ہوتا ہے، جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس بڑے آرام سے بڑے پیار سے آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آج اپنے رب کی طرف راضی راضی، خوشی خوشی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج اس کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے، آج اس کی جنت میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو نے خوشی والی زندگی گزاری ہے، تو نے اطاعت والی زندگی گزاری ہے، تیری اسی اطاعت والی زندگی کو دیکھ کے تیرا رب تجھ سے خوش ہے، لوٹ اپنے رب کی خوشی کی طرف۔ کیوں جی ہم سب اس طرح کی خوشی والی زندگی اور خوشی والی موت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کام ایک ہے جو پورے خطبے کا نچوڑ ہے،
ہم نے جو رمضان کے اندر محنتیں کی ہیں نا ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ان پر ہم نے پابندی کرنی ہے، ان پر ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ان کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے، ان کو بریک نہیں لگا دینی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔